شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ مضمون ہے رمضان کے فضائل سے متعلق۔ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے کہ یہ ماہ رمضان نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، جس کے دن میں روزہ فرض کیا گیا ہے، کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اہل اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اسباب رحمت اور مغفرت ہیں۔ جود خداوندی کا بحر کرم جوش میں ہے، اور ہر روز ملائکہ کے ذریعے منادی کرائی جاتی ہے کہ اے طالب خیر سامنے آ اور متوجہ ہو، اور اے طالب شر بس کر گناہوں سے تائب ہو کر اطاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت، ایک زبردست انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اتنا زبردست ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں اس کی قدر و منزلت کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دعا فرماتے، رمضان کا اہتمام فرماتے، اور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ تو آپ پہلے سے ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا، اس کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری عمر دراز فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، کہ آنے والا جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جو اتنا زبردست مہینہ ہے کہ جس میں نیکیاں عام ہیں، مغفرت عام ہے، نیکیوں کا بازار لگا ہوا ہے، مغفرت عام ہو رہی ہے، کہ ایسے مہینہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں وہ مہینہ ہمیں مل جائے، تاکہ جو 11 مہینے کی گندگی لگ گئی ہے وہ گندگی صاف ہو جائے اور دھل جائے۔ اس لیے پہلے سے ہی دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائیے، اور ایسا عطا فرمائیے کہ صحت بھی ملے اور عمر بھی مل جائے۔ عمر دراز کی دعا کی گئی کہ عمر بھی ملے، لمبی عمر کی آدمی دعا بھی کر سکتا ہے عافیت کے ساتھ، کہ اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے لمبی عمر، اور اے الہ العالمین ایسی عمر عطا فرمائیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے، ایسی عمر عطا فرمائیے۔ تو اس لیے دعا فرمائی گئی کہ برکت دے دے رجب اور شعبان میں، کہ صحت بھی مل جائے، عمر بھی مل جائے اور تقوی بھی مل جائے، کہ وہاں پہنچتے پہنچتے آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے، کیونکہ اللہ میاں کے ساتھ تعلق ناپاکی کے ساتھ نہیں ہوتا، پاکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت والا ناصر الامت حضرت مولانا ابراز الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کی خوشبوئیں پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور حقیقت ہے کہ خوشبوئیں رمضان کی پہلے سے ہی آتی ہیں، اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک آنے والے ہیں، رمضان آنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور پورا بھی کرا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے پورا ہو گیا۔ اور یہ ماہ مبارک عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی توبہ استغفار کر لو، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو،
کہ جب اس مہینے میں داخل ہو تو پاک و صاف ہو کر داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ناپاکی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، پاکی کے ساتھ حاصل ہوتا۔ تو پہلے سے ہی یہ 2 مہینے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، پہلے سے ہی ان 2 مہینوں کے اندر توبہ و استغفار بھی خوب زیادہ کر لیا جائے، بڑا اہتمام کیا جائے، اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے کہ اے اللہ ہمیں طاقت اور قوت بھی دے کہ ہم آنے والے مہینے کے اندر روزہ بھی رکھ سکیں، تراویح بھی پڑھ سکیں، اور جتنی عبادات ہیں وہ بھی کر سکیں، اور بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ رمضان المبارک کے اندر صرف روزہ اور تراویح ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، روزہ تراویح سنت ہے، اور دوسری عبادات بھی ہیں، لیکن یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کے لیے ایسا زبردست یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے کے اندر جو ناپاکیاں لگ گئی ہیں اس کو دھو لو اور پاک و صاف ہو جاؤ۔ ایک بازار لگا دیا، ایک بازار لگا دیا گیا کہ دنیا کے اندر جیسے بازار لگتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ بازار لگنے والا ہے، اور وہاں سامان اتنے سستے مل رہے ہیں کہ گویا کہ فری میں ہے، تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس بازار میں جائے اور کچھ نہ کچھ حاصل کر لے، اور جو محروم رہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم تو بڑے محروم رہ گئے، تم گئے نہیں اس بازار میں، تم نے کچھ حاصل ہی نہ کیا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی سفر پہ ہوتا ہے، تمام انسان جو ہیں وہ تو مسافر ہیں اس دنیا کے اندر، ہم آپ مسافر ہیں اس دنیا میں، اور سفر چل رہا ہے، اور جسم کے اندر مسافر کے جسم پر گندگی بھی لگ جاتی ہے، گرد و غبار بھی آ جاتے ہیں، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک جگہ ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جہاں ایک بہترین قسم کا حوض موجود ہو، اور وہاں عام اجازت ہو کہ اس میں آدمی نہا لے، پاک و صاف ہو جائے، بالکل اپنے آپ کو درست کر لے، اچھے کپڑے بھی مل جائے وہ بھی پہن لے، اور ایک مسافر جب وہاں سے چلے اور جب وہاں گزرے وہاں سے، اور گزرنے کے بعد اس حوض سے فائدہ نہ اٹھائے اور آگے نکل جائے، تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ تم نے تو بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا کہ راستے میں ایک حوض بھی تھا اور تم نے وہاں سے جو ہے وہ غسل بھی نہیں کیا اور اپنے آپ کو پاک و صاف بھی نہیں کیا۔ تو یہی ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے کے اندر جو گناہوں کی ناپاکی، داغ و دھبے لگ جاتے ہیں، اس کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مبارک عطا فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معاف کرواؤ، توبہ استغفار کرو، اور آئندہ پورے سال کے لیے ایک طرح سے پریکٹس کرائی جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی، اور نیکیوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے، نیکیوں کے کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں۔ تو ایک حوض بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں نہو دھو، پاک و صاف ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی لگاؤ ہو لگ جائے، خصوصی تعلق قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اور اکابر رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے بڑے زبردست بیانات فرماتے ہیں اور مواعظ ہیں ان کے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک زندگی میں انقلاب لانے اور دلوں کا رخ مولائے کریم کی طرف پھیرنے اور دوزخ سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کو فضل خداوندی سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں، اور ابھی آئندہ بھی معلوم نہیں کہ کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا، اور جس کو رمضان مل گئے تو یہ نہیں معلوم کہ آئندہ سال رمضان جو ہے وہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جس کی آمد ہے، اس ماہ مبارک سے پورا فائدہ اٹھا لیا جائے، اپنے آپ کو دھو کر پاک و صاف کر لیا جائے، خوب توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم کیا جائے۔ دن بھر کے روزے کو فرض قرار دیا گیا اور رات کی تراویح کو سنت قرار دیا گیا۔ نماز کے اندر
سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر 40 قرب کے سجدے عطا فرما دیے، 20 رکعت تراویح، اس میں 40 قرب کے سجدے عطا فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قربت حاصل ہو جائے، قریب سے قریب تر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایسا ماہ مبارک ہے زبردست قسم کا، اس کے فضائل احادیث میں بے شمار اس کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ یہ تمام فضائل بھی گوش گزار کیے جائیں گے اور سنائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیاری کیسی کرنی ہے؟ توبہ و استغفار، کہ پاک و صاف ہو کر اس ماہ مبارک میں داخل ہو جائے، پاک و صاف ہو کر، اور دعائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، دعائیں فرمائیں کہ اے اللہ ہمت دے، طاقت دے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم 2 گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے، پورے مہینے بھوکے رہنا ہماری طاقت میں نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کا فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہی روزے پورے کراتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا رکھنے کا اور پورا وہی کرا دیتے ہیں، انہوں نے رکھنے کا حکم دیا اور پورا وہ خود کرا دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں طاقت دیجیے، قوت عطا فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر روزے بھی رکھیں بڑے آسانی کے ساتھ، تراویح بھی پڑھیں اور سارے کام ہمارے ہو جائیں، سارے کام ہو جائیں، جتنی عبادات ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں، دعاؤں کی توفیق ملے، تلاوت کی توفیق ملے، نوافل کی خوب زیادہ جو ہے وہ توفیق ملے، اور اس ساری عبادات کو اللہ ہماری قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔